السلام علیکم. میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا. آج کا پہلا سوال. سر شروع میں میل باکس نان پولیٹیکل ہوا کرتا تھا, یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ ہمیں تو جواب دینا ہوتا ہے نا, ایک طرح سے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں, جواب دہی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کسی چیز کو ایکسپلین کرنے. جن دنوں کی موصوف بات کر رہے ہیں نا, یعنی پری اپریل ایرا, جی. اس ملک کی سیاسی, سماجی, معاشی ہر طرح کی تاریخ کو دو ایراز میں تقسیم کیا جائے گا. کون سی؟ پری اپریل 2022 اینڈ پوسٹ اپریل 2022, کیونکہ اس میں بہت کچھ ایکسپیرینس کیا ہے اس قوم نے, ملک نے, سلطنت نے, سیاست نے. تو اس لیے جس ایرا سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہر دوسرا تیسرا سوال لامحالہ سیاست کو ٹچ کرتا ہے. بالکل سر, آج کل پالیٹکس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ سوال آتے ہیں میل باکس میں. میں خود دیکھتا ہوں, سرسری جائزہ لینے سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے آپ ایٹ اے ٹائم اسکرول کرتے کرتے 2-4 دفعہ ہاتھ مارتے ہیں نا, تو پتہ چل جاتا ہے کہ چلن کیا ہے اس کا. تو سیاسی طور پہ زیادہ تر پوچھا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, سیاست بھی اسی گیم کا حصہ ہے. بعض لوگ اصل میں جیسے بعض مردم بیزار ہوتے ہیں نا, ہمارے ویورز میں سے کچھ سیاست بیزار ہیں. واقعی انہیں سیاست ایک آنکھ نہیں بھاتی, اور مجھے بھی غیر ضروری طور پر سیاست کو ٹھونسنا بہت عجیب لگتا ہے. لیکن جہاں بنتا ہو, کانسیپٹ کسی کا کلیئر ہوتا ہو, تو کوئی حرج نہیں ہے. آفتاب صاحب مبارک ہو, آپ کو بھی یو ٹرن لینا آ گیا. یہ بھی آج کل ایک ٹرینڈ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کینیڈا سے جب واپس آئے ہیں تو کافی بدلے سے ہیں. ایسا نہیں ہے, میں پہلے بھی تنقید کیا کرتا تھا کپتان پہ. اب تو میرے اندر اپنائیت اس کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ جس میں روز افزوں اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہ تنقید نہیں ہوتی ہے, اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. پہلے میں بالکل نہیں کرتا تھا کہ میں کیوں گائیڈ کروں, اس لیے کہ ایک تو میں پارٹی مین نہیں ہوں, دوسرا اس کے ارد گرد جب میں غفیر ہے بڑے سیانے لوگوں کا. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ سیانے دیگر امور میں ہیں, سیاست سے کوئی زیادہ علاقہ نہیں رکھتے. زیادہ تر لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی وہ دوسری طرف ہیں, یا موقع پرست ہیں. کیونکہ خان کے گرد بھی ہر اچھے بڑے لیڈر کی طرح موقع پرستوں کی ایک بھیڑ لگی رہتی ہے. تو موقع پرست کبھی اچھا مشورہ نہیں دے گا جو لیڈر کے لیے اچھا ہو, وہ وہی دے گا جو اس کے لیے اچھا ہو. تو میں نے جب محسوس کیا یہ معاملہ کہ جتنا معاملے کا فہم میں رکھتا ہوں, جتنی سمجھ مجھے ہے, میں کیوں نہ اسے, اور جب سے اس نے مجھے کہا ہے کہ مجھے ضرور جو چیز تم محسوس کیا کرو, کہنے میں کیا حرج ہے, کہہ دو, میں ایکسیپٹ کروں نہ کروں, اس پہ عمل کروں نہ کروں. بعض لوگ بڑے زود رنج ہوتے ہیں. لوگ میں نے یہ بات نہ کرنے کو کہا تو اس نے کر دی, لاتعداد چیزیں کرنے کو میں نے کہا تھا اس نے نہیں کی, لاتعداد چیزیں نہ کرنے کو کہا تھا اس نے کر ڈالی. تو اس سے یہ تو نہیں نا آپ اخذ کر سکتے کہ آپ کی رائے کو وہ اہمیت نہیں دیتا. رائے کو اہمیت دیتے ہیں لوگ, اس پہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں. یعنی اس وقت اس کے پاس جو سب سے کارآمد شخص ہے, جو سب سے زیادہ ڈیلیور کرنے کی اہلیت رکھتا ہے, ان الیکٹڈ بندہ, وہ تحفہ اسے میں نے دیا تھا. اور میں اس پر ہمیشہ فخر کرتا رہوں گا کہ ایک انتہائی شاندار آدمی میں نے عمران کو تحفے میں دیا. کون سر؟ تھوڑے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, خان کو بھی پتہ ہے اور اس شخص کو بھی پتہ ہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے میری. اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے ایکسیپٹ کیا اور پھر چل سو چل. لیکن آگے چل کے تو حالات اتنے اپ ہیولز کا شکار ہو گئے, مسائل اتنے بڑھتے چلے گئے کہ یہ چیزیں ثانوی اور فروئی لگنے لگیں. لیکن مشورہ میں وقتاً فوقتاً دیتا ہوں اسے, جیسے میں اب بھی دے رہا ہوں آج کل. اکثر کہتا ہوں کہ بیک فٹ پہ آؤ. بیک فٹ کا مطلب وکٹوں کے پیچھے جانا نہیں ہوتا, بیک فٹ کا مطلب ہے ایک قدم پیچھے. اسپیشلی جب آپ 3 قدم آگے گئے ہوں کریز کے باہر, تو ایک قدم پیچھے آ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنی ایگو کو ملک و قوم سے اور اپنے مشن سے, اپنے مقصد سے کبھی بڑا نہیں ہونے دینا چاہیے. ایگو انفلیٹ ہوتی چلی جاتی ہے, آپ اس کو باز رکھیں, اس کو روکیں. آپ کا مقصد اس سے بڑا ہونا چاہیے. تو جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو سیاست سے یکسر ہمارے بے بہرہ دوست, ناآشنا دوست, جو ہر فیلڈ میں جذبات سے کام لیتے, وہ گاڑی چلا رہے ہوں گے نا تو جذبات سے کام لے رہے ہوں, وہ تقریر کر رہے ہوں گے جذبات سے, محبت کر رہے ہوں گے جذبات سے, نفرت کر رہے ہوں گے جذبات سے,
وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، ان میں سے ایسے جو عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو جذبات سے کام لے کر کرتے ہیں. بعض فیلڈز ایسی ہوتی ہیں جن میں جذبات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. سیاست میں تو قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوتا ہے، اسپیشلی وین یو آر سراؤنڈیڈ بائی اینیمیز، یو آر فیسنگ ملٹیپل چیلنجز. اس وقت آپ کو بہت سوچ سمجھ کے معاملہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ نہیں سمجھتے، یہ وہی ہیں جو اس دور میں بھی ہوتے تھے. ہمارے بچپن کے، جب میں بہت چھوٹا ہوتا تھا تو جو آج کے بزرگان ہیں اس وقت یہ ہماری عمر کے بلکہ ہم سے بھی چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے سامنے ہی وال چاکنگ کیا کرتے تھے. بچہ بچہ کٹ مرے گا، بنگلہ دیش نہیں بنے گا. یہ کرنے کی بجائے سوچو کہ بنگلہ دیش کیوں بن رہا ہے، حالات اس نہج پر کیوں لائے گئے. تو یہ ایک بحث تھی جو چلتی رہی. آج جو لوگ عمران کو ٹکرا جانے کا مشورہ دے رہے ہیں نا، وہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک پہاڑ کو سر کرنے کے لیے یا ایک پہاڑ کو کھودنے کے لیے آپ کو محض جذبے اور کدال کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک ٹائم فریم بھی ہوتا ہے. مطلب آپ کہیں جی میرے اندر بہت جذبہ ہے، میرے پاس بہت تگڑی کدال ہے، میں ابھی سے کھدائی شروع کرتا ہوں اور میں کھود کے دکھاؤں گا. آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کتنی دیر میں کھودیں گے؟ اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ پہاڑ بہت بڑا ہے. 75 سال سے جن چیزوں نے لگاتار گرو کیا ہے ان میں یہ پہاڑ ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اور یہ پہاڑ جیسی اسٹیبلشمنٹ ہے، پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بہت تگڑی ہے، بہت طاقتور ہے. اس کو اپنی طاقت پر بھی بہت ناز ہے اور اس کو بیرونی سپورٹ بھی بہت حاصل ہے. تو اس کے ساتھ ٹکرانے کی بجائے، وہ حماقت جو ماضی میں بے شمار لوگ کرتے ہیں، وہ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ معاملہ کریں، اسے سمجھائیں کہ بھائی ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہم دونوں کو اکٹھے رہنا ہے، اپنی اپنے فیلڈ کو، اپنی اپنی لائن کو ڈرا کرنا ہے. تو عمران یہی کچھ کر رہا تھا، وہ ٹھیک کام غلط وقت پہ کر رہا تھا. اس کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں، مٹی نرم ہوتی ہے، طبیعت موزوں ہوتی ہے، تب جا کے شعر پیدا ہوتا ہے. یہ بھی شعر ہے، بیٹھے بیٹھائے شعر نہیں ہو جاتا. بس میں اسی طرح کی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تمہاری یہ دوست کہتا ہے یو ٹرن لے گئے جی، یو ٹرن. میں اسے کہوں جاؤ بھائی کس کے مارو ٹکر دیوار سے. میں نہیں کہتا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ بڑی دیر بعد اللہ نے ایک بہت تگڑا لیڈر دیا. میں تو ڈیلی، میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اس کی زندگی کے لیے دعا کرتا ہوں. آفتاب صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کو زرداری سے سیاست سیکھنی چاہیے؟ نہیں، زرداری سے تو کسی دشمن کو بھی سیاست نہیں سیکھنی چاہیے، کیونکہ زرداری صاحب جو سیاست کرتے ہیں وہ کئی سالوں سے، صدیوں سے متروک سیاست، وہ سیاست نہیں ہے، وہ 2 نمبری ہے. میں اسے سیاست نہیں کہتا. کیونکہ سیاست جس طرح کی ہو رہی ہے ہمارے ہاں، وہ کوئی اتنا صاف ستھرا کام نہیں ہے. لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں، کیونکہ سیاستدان چاہے جتنا مرضی چالاک ہو، جتنا مرضی تیز ترار ہو، جتنا مرضی ایمبیشس ہو، اس کا مطمع نظر اپنا ملک ہوتا ہے، وہ اپنے ملک کے ساتھ بے پناہ سنسیئر ہوتا ہے. ادھر کچھ ڈفرینٹ معاملات ہیں، اس لیے انہیں ایک سائڈ پہ رکھیں. وہ جس طرح کی سیاست کر رہا ہے اس میں تھوڑی سی فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے اسے. سر، آپ کی دیکھا دیکھی اب دوسرے پروگرام والوں نے بھی بلوپرز شروع کر دیے ہیں. اچھا، یہ مجھے نہیں پتا مثلاً کس نے شروع کیے ہیں. انہوں نے ہوں ہی بلوپر نے، انہوں نے شروع کر دو کر. واہ، بی بی سی پہ بھی پچھلے دنوں چلے، میں نے دیکھے بلوپرز. بھائی بلوپرز تو بڑی مشہور فلمیں جو ہیں، بڑی بڑی فلمیں آپ دیکھیں. ایک بہت خوبصورت فلم جس کے بعد میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ابھی تک ویسی اچھی کامیڈی نہیں دیکھی. پچھلے 10 سال میں نے جو بیسٹ کامیڈیز دیکھی ہیں، ایک انڈین ہے اور ایک ہالی ووڈ کی. کون سی؟ انڈین ہے منا بھائی MBBS، واہ. اور ہالی ووڈ کی ہے اینالائز دیٹ. اب اینالائز دیٹ کے بلوپرز دیکھیے آپ کو مزہ آ جائے گا. بڑے بڑے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں. رش آور میں جیکی چن کے بہت شاندار بلوپرز. ایسے ہی ہے. سر، آپ سے گزارش ہے کہ حکام کی توجہ جانوروں میں پھیلی بیماریوں کی طرف بھی مبذول کریں. ہمارا سب کچھ جانور ہی تو ہوتے ہیں. دیہات میں یہ بہت بڑی پراپرٹی ہوتی، بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے. جی سر. تو میں حکام بالا سے گزارش ہی کر سکتا ہوں. پہلے تو بھینس کے آگے بین بجانے والی بات تھی، لیکن جب سے پرویز الہی از بیک ان دا سیٹ، اور دیکھ لیجیے گا یہ بات اثر رکھتی ہے، کیونکہ چودھری صاحب خود سنے نہ سنے انہیں سنا ضرور دی جاتی ہے کوئی بات جو انہیں مخاطب کر کے کی جائے. ہر اچھا حکمران یہی کرتا ہے کہ بھی میرے سے متعلق ڈائریکٹلی کسی نے اگر کوئی بات کہی ہے تو میری ٹیبل پہ پہنچنی چاہیے.
جب پاکستان میں بچوں کی انٹرٹینمنٹ پر کوئی کام نہیں ہوتا، مجبوراً ان کو انڈین کانٹینٹ دکھانا پڑتا ہے. آپ کا وہ چینل کب آئے گا جو بچوں کے لیے آپ لا رہے تھے؟ اگر زندگی رہی تو میں کروں گا ضرور اس پہ. بہت اچھا پروجیکٹ ہے یہ. ناٹ دیٹ کہ یہ صرف اس سے نیشن بلڈنگ کا ایک فریضہ، اس سے آنے والی نسل کا ہم پہ جو ایک قرض ہے وہ واپس کرنا دینا، کیونکہ ہم سے پہلی جنریشن نے پی ٹی وی نے بڑے اچھے شوز دیے ہیں، ایسا ہی لیکن یہ فائنینشلی بہت وائبل ہے. بے پناہ پیسہ ہے. آپ کوئی چیز پروڈیوس کریں جس کا مخاطب بچے یا ہاؤس وائف ہے، اب تماشا دیکھیں ڈھیر لگ جائیں گے. میں وہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے پھر یہ کام کو اور کر لے. میں ادھر بڑی آسانی سے جا کے، اور اب تو میں باوسیلہ بھی ہوں الحمدللہ. جتنے وسائل چاہیے وہ اللہ نے عطا کر رکھے ہیں، بڑے آرام سے میں کر سکتا ہوں. اس پہ میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے، یہ جو مشورے دیتے ہیں، یہ جو میرے ویورز ہیں اور ملینز میں الحمدللہ، ملینز میں نہیں ملٹی ملینز میں ہے، وہ بیڑا اٹھائیں اس کا. آئیے میں اس کو فائنانس کرتا ہوں. کم برنگ می گڈ آئیڈیاز. اور اب تماشا دیکھیں، پہلے تو سیٹلائٹ کے جھنجھٹ سے ہی ہم نہیں نکلتے تھے، اب وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے اپنے 5 چینلز ہیں، 2 اس وقت بھی تقریباً فری پڑے ہیں، سارے مانیٹائزڈ ہیں. آئیے میرے ساتھ جے وی کر کے دیکھ لیں. سارے کی ہوں جے وی. جوائنٹ وینچر. اوکے اوکے. تو میں اکیلا کرتا ہوں، آپ میرے لیے میرے بہاف پہ کام کریں. میں تو تیار ہوں ایسے بہت سے کام کرنے. میں کمیشن کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے ابھی ریسنٹلی بہت سی چیزیں کمیشن کی ہیں. بس وہ ڈرامہ جو میں ایک عرصے سے کرنا چاہ رہا تھا، وہ بالآخر مجھے کمیشن ہی کرنا پڑا. میرا بڑا اچھا دوست اسکرپٹ لکھ رہا ہے، دھڑا دھڑ لکھ رہا ہے، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ قریبی دوست اور میرا استاد 60-70% مان چکا ہے اسے ڈائریکٹ کرنے کے لیے. ویڈیوگرافر بھی وہ ہے، بہت بڑا ڈی او پی ہے. اور میں نے اسے بتایا کہ اس میں صرف کامیڈی نہیں ہے، ایک مقصدیت ہے، میسیج ہے، بہت تگڑا میسیج ہے جس پر اس نے حامی بھری ہے. لیکن شرط عائد کی ہے کہ مجھے 2 اسکرپٹس بھیجو، میں وہ دیکھ کے تو پھر بتاتا ہوں. تو جس دن اسکرپٹ فائنل ہو کے پہلی دوسری ایپیسوڈ بلکہ پہلی آ گئی، سر جڑا سی شوٹ کیتا کینیڈا، وہ اب چونکہ وہاں پہ نہ رائٹر تھا نہ ڈائریکٹر تھا، وہ سارا کچھ پھر مجھے ہی کرنا پڑا. وہ میں نے کر لیا صرف اس لیے کہ کینیڈا ہم روز روز نہیں آتے. تو وہ ایک ایپیسوڈ جو تھی اس سے متعلق کہ اوورسیز کرنی، ہم نے زیادہ کرنی تھی، لیکن کچھ دوستوں نے اس میں تساہل کیا. یہ نیکی کی انہوں نے کہ انہیں پتہ تھا کہ بالآخر انہوں نے ٹوٹنا ہے ہم سے، کیونکہ وہ جانے سے پہلے عہد و پیما کر چکے تھے ادھر ادھر. وہ کنی کتراتے تھے، اور مجھے پتا تھا اس کے باوجود میں رائٹر ہوں، یہ مجھے پتا ہے، میں اس کو ہینڈل کر لوں گا، تم اس کی فکر نہ کرو. لیکن بہرحال یہ جس طرح ہم نے کر لی ہے اس کی کمیشننگ. ایک آدھ اور پروجیکٹ ہے وہ بھی میں کرنے جا رہا ہوں، تو اس میں بچوں والا بسم اللہ. آپ کل کے بھیجتے، ابھی بھیجیے، مجھے کانسیپٹ بھیجیے اور مجھے بجٹ بتائیں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. سر آپ کے شو میں فاریہ کے ایڈیشن کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. واہ، فاریہ از ویری گڈ، ویری گڈ. اور ابھی دیکھو را ہے، ابھی اس نے کچھ نہیں سیکھا. ابھی تصور کریں 1 سال بعد یہ کہاں ہوگی، اور 2-4 سال کے بعد تو انشاءاللہ یہ پکڑائی نہیں دے گی. ویئرز یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. اب وقت ہوا ہے بلوپرز کا. ہیپی واچنگ. اے جھوٹے لارے لاندے نے مریکا نو پساندے نے، اے جھوٹے لارے لاندے نے مریکا نو پساندے نے. اے ساڈا خون چوڑ دے ترس بھی نہ کھاندے نے، اے ساڈا خون چوڑ دے ترس بھی نہ کھاندے نے. جنت ورگی دھرتی ساڈی، جنت ورگی دھرتی ساڈی. دوزخ پہ بناندے نے، دوزخ پہ بناندے نے. لے اے جنت ورگی دھرتی ساڈی، دوزخ پہ بناند. دوزخ پہ بنا دنے. اے جنت ور پیچھے سے ایسے بھی پیچھے اور جڑے گا. دھرتی نہ دھرتی کبھی. مر گئی مہنگائی سانو، مر گئی مہنگائی، مار گئی مہنگائی، مار گئی. اس کے بعد نا وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، ناچنا نہیں ہے.